الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے ایک خاص مناسبت سے، اور یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کے مسئلے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، صحابہ حق پر ہیں، اور اگر کسی نے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں، میرا ایمان کامل ہے یا نہیں، تو اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے اور اپنی حقانیت کو پرکھنے کے لیے معیار صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اگر اس کا ایمان، اگر اس کا دین، اس کا طرز عمل صحابہ کرام کے موافق ہے تو یہ حق پر ہے، اور اگر صحابہ کے خلاف ہے تو یہ ناحق پر ہے، یہ باطل پر ہے۔ ایک نام نہاد مفتی نے، جو اپنے آپ کو اہل سنت میں سے شمار کرتا ہے، اور ایک سیاسی اسلامی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس نے یہ مسئلہ چھیڑا اور ایک کلپ بنائی، اور اس میں بار بار اس نے یہ دعویٰ کیا کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے اب حق بات واضح کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ جو کہتے ہیں صحابہ معیار حق نہیں، اس کو کوئی دین نہیں، اس کو کوئی ایمان نہیں، اور ایک دفعہ نہیں بار بار اس نے یہ بات دہرائی اور دلیل یہ پیش کی
کہ معیار حق ہونا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ معیار حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق ہے، اور کوئی معیار حق نہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات کو انکار کیا ہے، احادیث کا انکار کیا ہے۔ میں چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا اور چند حدیثیں پڑھوں گا۔ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ تو اگر کوئی صحابہ کو معیار حق نہ مانے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ حدیث کا منکر ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے۔ صاف بتا دیا کہ صحابہ معیار حق ہیں، حق صحابہ کے ساتھ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ان لوگوں نے اعراض کر لیا اور تمہارے جیسا ایمان نہیں لایا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ لوگ اختلاف اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تیرے لیے کافی ہے ان کی طرف سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ جل شانہ نے خود اپنے نبی کے صحابہ کو معیار حق قرار دے دیا کہ اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہو تو ان جیسا ایمان بناؤ، ان جیسے اعمال بناؤ، ان جیسے اخلاق بناؤ۔ حق ان کے ساتھ ہے۔ دوسری آیت سورۃ النساء کی آیت ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر چلنے والوں کے لیے سخت وعید اور دھمکی ہے۔ اللہ نے فرمایا مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ یہ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ مؤمنین سے مراد مؤمنین اولین صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو صحابہ کی جماعت سے ہٹ کر چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اس راستے پر چلا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہ راستہ سیدھے جہنم میں پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام سے ہٹ کر جو راستہ چلتا ہے وہ سیدھے جہنم میں پہنچتا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے یہ واضح قرار دے دیا کہ صحابہ معیار حق ہیں، حق صحابہ کے ساتھ ہے، اور جو صحابہ کے خلاف چلیں گے وہ جہنمی ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا۔ تو اللہ راضی ہو چکا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ معیار حق ہے۔ اللہ نے صحابہ کو معیار حق بنا دیا اور دیکھ لیا کہ یہ معیار حق ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ اب حدیثیں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم
ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ یوشک ان یأخذہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو اپنی تنقید کا نشانہ مت بناؤ۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاهم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوشش کی اس نے۔ ومن آذى اللہ یوشک ان یأخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مقام بتا دیا، ان کی حیثیت بتا دی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت صحابہ کے ساتھ ہے، جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کو ستاروں سے تشبیہ دی، اس لیے کہ اس زمانے میں عربوں کے قافلے چلتے تھے صحراؤں میں، جنگلوں میں، اور عموماً سفر رات کو کرتے تھے۔ دن کو شدید گرمی ہوتی تھی اور پانی کی قلت ہوتی تھی، رات کو سفر کرتے تھے۔ اب رات کو کوئی شارع عام نہیں، کوئی روڈ نہیں، سڑک نہیں، راستے کا کوئی نشان نہیں، وہ اپنا راستہ ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے کہ ہم نے مشرق کی جانب جانا ہے، وہ ستارہ مشرق کا راستہ بتاتا ہے۔ جنوب کی طرف جانا ہے، وہ ستارہ جنوب کا راستہ بتاتا ہے۔ تو ستاروں سے راستے معلوم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پالو گے۔ اب صحابہ کرام کی حیثیت کیا ہے یہ آپ اس پر غور کریں۔ ایک تو حیثیت ان کی یہ ہے کہ وہ گواہان نبوت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے عینی گواہ ہیں۔ ان کے سامنے وحی نازل ہوئی، ان کے سامنے جبریل آئے، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، گواہ صحابہ ہیں۔ اور عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ دو فریق حاضر ہوتے ہیں، ایک مدعی ہوتا ہے، دوسرا مدعا علیہ ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے۔ تو مدعی عدالت میں اپنے گواہ پیش کرتا ہے، مدعی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا اس پر یہ حق ہے، اور وہ گواہ پیش کرتا ہے۔ آگے مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ اپنے طرف سے یا اپنے وکیل کے ذریعے سے وہ گواہوں پر تنقید کرتا ہے، گواہوں پر جرح کرتا ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں، اس لیے کہ اس میں فلاں خامی ہے، اس میں فلاں عیب ہے، اس کی گواہی قبول نہیں۔ جب اس کے گواہ رد ہو جاتے ہیں تو پھر مدعی کا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے، مدعی کا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم نے بعد والوں نے وحی نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، جبریل کی آمد کا ہمیں علم نہیں، ہم نے نہیں دیکھا،
وہ تو صحابہ نے دیکھا، وہ سامنے موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ سے پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا اور آپ دنیا سے کٹ جاتے تھے، عالم غیب کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جاتا تھا۔ یہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو صحابہ گواہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہیں۔ اب اگر کوئی منحوس، کوئی پاگل، کوئی مجنون صحابہ پر تنقید کرے اور وہ کہے کہ صحابہ معیار حق نہیں اور صحابہ کی خامیاں تلاش کرے اور بیان کرے، تو جب گواہوں کو مجروح قرار دے دیا، گواہوں پہ جرح ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نفی ہو گئی۔ اس لیے بڑا نازک مسئلہ ہے صحابی پر انگلی اٹھانا اور صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ گواہوں پر تنقید کرو گے تو مدعی کا دعویٰ غلط ثابت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا، جب گواہوں کو مجروح قرار دو گے تو نبوت کا تم نے انکار کر دیا۔ اور ایک دوسری حیثیت سے آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، استاد، کائنات کے سب سے بڑے معلم استاد ہیں، معلم ہیں۔ اور اگر معلم کو ایک فریضہ اس کے حوالے کر دیا جائے، ایک کلاس اس کے حوالے کر دی جائے کہ تم نے اس کلاس کو پڑھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو علم سکھانا ہے، ان کے اخلاق بنانے ہیں، ان کے اعمال درست کرنے ہیں، اور پھر مدت گزرنے کے بعد وہ کلاس کے جو طلبہ ہیں، جو شاگرد ہیں، وہ اگر ناکام ہو جائے، علم کے اعتبار سے ناکام ہو جائے، تربیت کے اعتبار سے ناکام ہو جائیں، فیل ہو جائیں، تو لوگ تانے دیتے ہیں اس استاذ کو، یہ استاذ ناکام تھا، کچھ بھی نہ کر سکا، یہ استاذ بیکار تھا، کسی کام کا نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام کی جماعت تیار کی۔ یہ شاگرد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سکھایا، حدیثیں سکھائیں، اعمال سکھائے، اخلاق سکھائے، ایمان سکھایا۔ اب اگر 14ویں 15ویں صدی میں کوئی آدمی آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں، صحابہ میں معیار نہیں ہے، ناکام ہے، صحابہ ناکام ہے، معیار نہیں، دین کے اعتبار سے ان کی حیثیت نہیں، اگر کوئی منحوس یہ کہے تو گویا کہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ناکام ترین استاذ گزرے ہیں، نعوذ باللہ، اور 23 سالوں میں کوئی جماعت تیار نہ کر سکے، اور جو جماعت تیار کی وہ ناکام ہے۔ تو یہ بڑی نازک بات ہے، صحابہ کرام کو ناکام کہنے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کہا جائے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ دنیا میں ایک بزرگ نے عجیب بات کہی، مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مجھے بہت پسند آئی۔ کہتے ہیں دنیا میں ایک استاد ہے کہ جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے سارے کے سارے شاگرد کامیاب ہیں۔ دنیا میں ایک استاد ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے سارے کے سارے شاگرد کامیاب ہیں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے سارے شاگرد کامیاب ہیں، سارے صحابہ کامیاب ہیں۔
صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئی ذرا ان پر بھی غور کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی اور فرمایا کہ جیسے تم نے مجھے دیکھا اس طرح نماز پڑھو۔ حج کر کے دکھایا اور فرمایا جیسے مجھے حج کرتے ہوئے دیکھا اس طرح تم حج کرو۔ اب دین میں عبادات بھی ہیں، دین میں معاملات بھی ہیں، دین میں عقوبات بھی ہیں، سزائیں، اسلامی سزائیں، یہ چوری کی سزا، یہ زنا کی سزا، اور یہ شراب پینے کی سزا، اور یہ قتل کی سزا، یہ اسلامی سزائیں دین کا حصہ ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں سے ثابت ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک نمونہ ہونا چاہیے تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ کس طرح شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگائے گئے، کس طرح چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا گیا، کس طرح زنا کرنے والے کو سنسار کیا، کس طرح قتل کرنے والے سے قصاص لیا گیا۔ اب ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو شان نبوت کے منافی نہیں ہے، نبوت کی شان کے خلاف نہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سرزد فرمائے۔ مثلا نماز میں بھول جانا، یہ بھول جانا نبوت کے خلاف نہیں، نبی انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھولے ہیں، سجدے ساوے کیے ہیں۔ بیمار ہونے کی صورت میں کیسے نماز پڑھی جائے گی، روزہ کس طرح رکھا جائے گا، سفر کی حالت میں روزہ کیسے، روزے کا کیا حکم ہے، کھایا جائے گا یا رکھا جائے گا، یہ چیزیں شان نبوت کے منافی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے سرزد کرا دی، اس لیے کہ آپ کی زندگی نمونہ ہے، لیکن بعض چیزیں شان نبوت کے منافی ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، قتل کرنا یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے، نبی معصوم ہے۔ اب اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ گناہ صادر ہوں اور ان پہ سزا دی جائے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ سزائیں کب دی گئی۔ قرآن میں ہے کہ زانی کو 80 کوڑے 100 کوڑے لگاؤ، حدیث میں ہے کہ زانی کو سنسار کرو، شادی شدہ ہو تو سنسار کرو، غیر شادی شدہ تو 80 کوڑے لگاؤ۔ اگر اس کا نمونہ، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوتی تو آج کل کے ملحدین اور بے دین کہتے کہ نہیں یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کب اس پر عمل ہوا؟ اگر قرآن میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نمونہ نہ ہوتا تو آج کے بے دین اور ملحد یہ کہتے کہ اس سزا پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کب اس پہ عمل ہوا؟ تو اب ضرورت پڑی کہ ایسے صحابہ کرام سے ایسے کام سرزد کیے جائیں اور پھر سزا ان کو دی جائے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سزا دینا اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کیا گیا۔ چنانچہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ خود آتے ہیں، اقرار کرتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیں، مجھ سے زنا سرزد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہیں، وہ ادھر سے آتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ تیسری طرف پھیر دیتے ہیں، وہ تیسری طرف سے آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ طہرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کسی اور طرف پھیر لیتے ہیں، وہ ادھر سے بھی آ جاتا ہے،
اور یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. 4 مرتبہ اقرار کیا. یہ گویا کہ 4 گواہوں کی طرح ہوا. 4 مرتبہ اقرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے صحابہ کو کہ اس کو پتھر مارو، سنسار کرو، رجم کرو اس کو. جب اس کو سنسار کیا جانے لگا تو ایک صحابی نے ان کے بارے میں غلط بات کہہ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ ہو جاؤ. اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر پوری امت پر تقسیم کر دی جائے سب کے لیے کافی ہو جائے. اس نے توبہ کی. کسی نے اس کو دیکھا نہیں زنا کرتے ہوئے، خود آیا اقرار کیا. ایک دفعہ نہیں، اگر جان چھڑانی تھی تو ایک دفعہ اقرار کر کے بھاگ جاتا. جان نہیں چھڑانی تھی، آخرت کی فکر تھی کہ آخرت کے لیے میں پاک ہو جاؤں. یہاں کی سزا معمولی ہے، آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں. تو توبہ کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے توبے کی خود گواہی دی. اس نے توبہ کی اور توبہ ایسی کی کہ اگر پوری امت پر تقسیم کر دی جائے سب کے لیے اس کی توبہ کافی ہو جائے. پاک ہو گئے، صاف ہو گئے. اسی طرح چوری کرنے کا واقعہ سرزد ہوا صحابی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. ایک لڑکی سے چوری ہوئی اور جب اس کے گھر والوں کو پتا چلا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے. کوئی سفارشی تلاش کرو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سفارش کرے، یہ لڑکی اس سزا سے بچ جائے کیونکہ بڑے خاندان کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا اس کے رشتے نہیں آئیں گے. تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ، ان کی بات مان لیں گے. اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا آپ سفارش کریں کہ اس لڑکی کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. اسامہ نے سفارش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا. تم اس لڑکی کی سفارش کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ اعاذہ اللہ منہا اگر وہ بھی چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹوں گا. تو یہ صحابہ سے جو گناہ سرزد ہوئے یہ اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر واضح ہو جائے کہ ان سزاؤں پر، ان گناہوں پر یہ سزائیں دی گئی. دور نبوت میں وحی کے نازل ہونے کے زمانے میں ان گناہوں کی یہ سزائیں ان پر دی گئی ہیں تاکہ بعد کے بے دین لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ سزائیں ناممکن ہیں، ان پر کب عمل ہوا. تو صحابہ کرام سے جو خطائیں سرزد ہوئی وہ اس درجے کی ہیں اور اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا. اور میں نے ابتدا میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ لی اور حدیثیں بھی پڑھ لی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں. صحابہ معیار حق ہیں. اگر کسی نے اپنے دین کو پرکھنا ہے، اپنے ایمان کو پرکھنا ہے، اس کے لیے معیار، کسوٹی صحابہ کرام ہیں. اگر اس کا دین، اس کا ایمان صحابہ کے طرز پر ہے تو وہ حق پر ہے، اگر صحابہ کے خلاف ہے تو وہ باطل پر ہے، گمراہ. اس بات کی ضرورت جیسے میں نے عرض کیا اس لیے پیش آئی. نام نہاد ایک مفتی امتیاز مروت ہے، اس نے کلپ بنائی اور بار بار یہی کہا کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے. یہ ایک نیا فتنہ کھڑا کرنے کی اس نے کوشش کی، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی. اور بعد میں کیا کہا؟ چند دنوں کے بعد یہ کہا کہ امیر محترم نے کہہ دیا تھا اس لیے میں نے کلپ جو ہے ڈیلیٹ کر دی. تو وہ تمہارے علم پر کہ تمہارے نزدیک صحابہ کا کوئی مقام نہیں، صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں، ان پر تنقید کرتے ہو. اور اپنے امیر محترم کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ امیر محترم نے
یہ کہا چونکہ الیکشن آ رہا ہے اس لیے لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دو۔ امیر کی قدر اتنی بڑی ہے اور صحابہ کی قدر نہیں، تم اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔